ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا محبوب رب العالمين تمام تعریفیں مصباح لا شریک ذات کے لیے سب کا خالق سب کا مالک سب کا رازق وہی ذات ہے ساری کائنات کو بنانے والی ہے چلانے والی ہے سب کو رزق دینے والی وہی ذات ہے زندگی دینے والی موت عطا کرنے والی الغرض زندگی کی ہر نعمت عطا کرنے والی ذات جس کو جو بھی جب بھی جہاں بھی جتنا بھی مل رہا ہے یہ اسی کے کرم سے بھی عطا کرنے والی ذات
ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ تعریف و توصیف حمد و ثنا اسی خدائے واحد و یکتا بے مثل و بے مثال کا ہے، اور اس کے آگے دامن التجا کہ اللہ ہر آنے والی گھڑی اچھی، بہتر، کامیاب، فلاح والی عطا فرمائے، موجود یا آنے والی ہر قسم کی تنگی تکلیف زمینی آسمانی آفات و بلیات سے اللہ اپنی حفظ و امان دے۔ دوست دعا کے لیے کہہ رہے تھے ہمارے دوست، اللہ کی بارگاہ میں ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی، ہر سانس کے ساتھ، اور یاد رکھیں اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو اس سے مانگتا ہے، اور جو نہیں مانگتا وہ اسے پسند ہی نہیں ہے، تو ہر گھڑی اس کے آگے دامن پھیلانا چاہیے۔ اور رسول اللہ نے دعا کہہ کے بتا دیا، کریم آقا کی زندگی ہمارے لیے کامل و عقلی نمونہ ہے کہ آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، شروع فرمایا تو تب کوئی دعا پڑھی، مکمل فرمایا تب دعا، اگر دودھ پیش کیا گیا تو آپ نے جب نوش فرمایا تو پھر دعا، پھر اگر آپ گھر سے نکلے باہر سفر کا ارادہ فرمایا تو پھر دعا، سواری پہ جلوہ افروز ہوئے تو پھر دعا، واپس گھر پلٹے تو پھر دعا، اگر آپ نے لباس کریمانہ زیب تن فرمایا، نیا لباس پہنا تو پھر دعا۔ الغرض رسول اللہ نے تو کوئی لمحہ ایسا ملتا ہی نہیں جہاں آپ نے دعا نہ فرمائی، اور آپ کا دعا فرمانا امت کے لیے تعلیم کے طور پر ہے۔ کھانا کھاؤ تب دعا، اگر سونے لگے ہو تب دعا، اٹھے ہو سو کر سو آپ اٹھے ہیں بیدار ہوئے ہیں تب دعا، اگر آپ سفر میں نکلے ہیں تب دعا، منظر مقصود پہ پہنچ گئے ہیں تب دعا، آپ کوئی کام اچھا شروع کرنے لگے ہیں تب دعا، آپ نے وہ کام مکمل کر لیا ہے تب۔ الغرض اگر ایسی بحث میں شروع کر دوں گا تو میرا سارا ٹائم تو نہیں نکل جائے گا، تو کوئی لمحہ آپ نے ضائع نہیں کیا۔ اور بات دوستوں کا اختلاف اپنا اپنا ہوتا ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ بندے کے اندر اتنی غیرت تو ہونی چاہیے کہ بندہ اگر کسی بات پہ اعتراض کرتا ہے نا تو اخلاقی حدود کے اندر بیٹھ کر بات کو کرنے کے قابل ہو۔ وہ علم کا تھوڑا سا تقاضا ہوتا ہے جس کے اندر تھوڑی بہت حیا نام کی چیز ہونی چاہیے، کچھ سینس جسے کہتے ہیں، ایٹیٹیوڈ بھی اس کا نام ہوتا ہے، کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ہے، بندوں میں اس نے وقت گزارا ہے، ایسا چلتا ہے۔ دعا ہے کوئی جیسا بھی نمازی دعا ہے، کیا رسول اللہ کو نہیں پتا تھا کہ نماز دعا ہے؟ یہ جو رسول اللہ نے اتنی دعاؤں کا اہتمام فرمایا ہے کس لیے؟ امت کی رہنمائی کی کہ میری امت، اور پھر اگر اسی دعا کے دعوت پہ گفتگو کی جائے، سرکار سے اتنی دعائیں ثابت ہیں جو صحابہ نے کروائی ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو سرکار نے خود اس کا حکم عطا فرمایا۔ آج کسی کو نماز کے بعد دعا پہ اعتراض ہو جاتا ہے، کسی کو جنازے کے بعد دعا پہ اعتراض ہو جاتا ہے، کسی کو فرض نماز کے بعد دعا پہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ رہن دے ہلکی کرنی ہے دعا مانگی۔ سوچنے کی بات ہے، اگر اس رب سے نہیں مانگو گے تو پھر در در سے مانگتے پھرو گے تو بہتر نہیں ہے اس رب سے مانگو جو سب کو دیتا ہے۔ جتنا مانگو گے پھر اس کے ہاں کوئی قید نہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے کہ ایک بار مانگ لیا تو بس کافی ہے، یا دن میں 2 بار مانگ لیا تو کافی ہے، یا 3 بار مانگ لیا تو بس کافی ہے نا۔
100 بار مانگو تو وہ 100 بار عطا کرتا ہے. پھر یہ بھی نہیں ہے کہ وہ عطا کرنے کے بعد احسان جتائے کہ پہلے مجھے دیا تھا پھر مانگ رہا ہے نا. پھر جتنی بار زیادہ مانگو گے وہ اتنا خوش ہو کے اور زیادہ عطا کرے گا. ملائکہ کے درمیان اس میں رش کرے گا. اے فرشتوں تو ہے نا, اس کو یقین میرا بنتا ہے نا, اسے پتا ہے نا کہ رب کے علاوہ کوئی نہیں دینے والا. وہ دیکھو میری بارگاہ میں پھر آ گیا ہے, اسے یقین کامل ہے نا کہ یہاں سے مجھے ملے گا, وہ پھر آ گیا ہے. اب میں نہ دوں تو پھر کہاں جائے گا. اس کو میں عطا کر دیتا ہوں اور اب عطا کرنے پہ آ جائے. تو وہ اتنا کریم ہے, اتنا رحیم ہے. کیونکہ ہم گزشتہ جمعے میں بات کر رہے تھے حضور کے ایک عاشق صادق حضرت سیدنا بلال حبشی کے حوالے سے آپ کی عظمت کو ہم نے سلام عقیدت پیش کیا. اور پھر آج میری کوشش ہے کہ آج ہم ولی کی شان کی طرف شروع کریں. جاگے حضور سیدی داتاری حجویری کا مجھ سے پاک آ رہا. تو یہ ذہن میں رکھیں, دعا کیسے بن گئی. اللہ نے قرآن کریم کے اندر بڑا واضح ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہیں عطا کروں, میں تمہارا سوال پورا کروں. مجھ سے دعا مانگو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے بندے سوال کر میں ہوں نا تیرے قریب, شاہد سے زیادہ نزدیک ہوں. مانگ. اب وہ عطا کرنے والا تو عطا کر رہا ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ یہ مانگے میں اسے عطا کروں. کیونکہ یاد رکھنا رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, اور رب عطا کرنے والی ذات ہے. اور رب تیری اور میری سوچ سے کروڑ ہاتھ زیادہ بھی عطا کر دینا, پھر بھی اس کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی. اچھا پھر ایک بار نہیں 1000 ایک بار عطا کر دینا, اس کے بعد بھی یہ نہیں ہے کہ اب اس کو اتنا دے دیا تو پڑھ کر ہونا. وہ رب ہی ہے. یہ سارے بڑا کمال کا ایک جملہ لکھا ہے کہ ایک گناہ میرا ماں پیو بیٹھے تے دیوے دیس نکالا. بندہ اگر اللہ نہ کرے کوئی غلطی, کوئی جرم, کوئی عیب, انسان ہی ہے نا, کوئی نہیں ہو, اس کی ایک غلطی ایک مسٹیک اس معاشرے کے سامنے آ جائے نا تو یہ چوک میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر کہا جائے نا کہ تو جو بات کر رہا ہے, بات کرنے سے پہلے سوچ تو صحیح, تو بھی بندہ ہی ہے. پھر کیا بنے گا کل اگر تیری بات ہو رہی ہوگی تو پھر کسی کی طرف یہ صاحب نے اشارہ کر کے فرمایا کہ ایک گناہ میرا ماں پیو بیٹھے تیرے دیس نکالا, لکھ گناہ میرے مولا. اگر یہ معاشرہ, یہ رشتے دار, یہ فیملی, یہ عزیز, یہ دوست ایک عیب ایک غلطی مل جائے اس کو چوک میں پکڑ کے لے آئیں گے. اور رب ہے اس کے سامنے 1001 ہے. تیرا میرا اٹھنا بیٹھنا اس کے سامنے نہیں ہے, چلنا پھرنا اس کے سامنے نہیں ہے. ہماری ہر نیکی, ہر خوبی, ہر گناہ, ہر عیب کیا اس سے چھپا ہے؟ سب کچھ تو اس کے سامنے ہے. وہ پھر پردے ڈال کے ہمیں کہاں کھڑا کر دیتا ہے. یہ دیکھو کتنا اچھا ہے, یہ دیکھو کتنا لائق ہے, یہ دیکھو کتنا بھائی. اب میں کیا ہوں یہ مجھے پتا ہے, میرے رب کو پتا ہے. وہ کتنا قریب ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو اس نے یہاں تک لا کھڑا کر کے اس کے کام سے. ہماری کیا بات ہے, ہماری کیا حیثیت ہے, ہمارا کیا ہے. تو دعا جو ہے اس کے معاملے میں کبھی بھی کنجوسی نہ برتے. تو کہیں میں پوچھا تو میرے دوستوں نے آتے وہ دعا تو مجھے کہا وہ کیونکہ پہلے میں نے سوچا کچھ اور تھا, آج اس حوالے سے چلو دعا کی طرف ہی گفتگو کا رخ چل نکلا.
دیکھنا یہ ہے اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں. کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں نا میرا کام ہوتا ہے سمجھانا. مجھے مولا سے کوئی سروکار نہیں, ہماری زندگیاں بیت گئی ہیں تقریریں سنا سنا کے. اگر مقصد کچھ نہ ہوا, فائدہ کچھ نہ ہوا تو کیا ہوا؟ دیکھنا یہ ہے اس دعا کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے. اچھا ایک ہے جنازہ. اب جنازے کے دو فائدے ہیں. ایک فائدہ ہے پڑھنے والوں کے لیے, ایک ہے جس کا پڑھا جا رہا ہے اس کے لیے. آپ کہیں جس کا پڑھا جا رہا ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا, جو پڑھ رہے ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو فائدہ یوں ہوگا جس کا پڑھا جا رہا ہے پہلا یہ دیکھا جائے گا کہ یہ نیک ہے یا اللہ نہ کرے گناہگار ہے. اگر تو وہ نیک ہے جس کا پڑھا جا رہا ہے تو جو پڑھنے والے گناہگار آئے تھے اس کے جنازے میں اس کی وجہ سے ان کی بخشش ہو جائے گا. اور اگر معاملہ الٹ ہے کہ جس کا پڑھا جا رہا ہے وہ تو گناہگار, خطاکار, سیاہکار, پاپی ہے, تو وہ جو پڑھنے آئے ہیں ان میں تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا. سارے تو تیرے میرے جیسے تو نہیں ہوں گے نا, کوئی نیک بھی تو ہو گئے نا. تو ان کے صدقے اس کا بھلا ہو جائے گا کہ جب ہاتھ اٹھا کے کہیں گے نا مولا اس کو بخش دے, اللہ اس کو بخش دے گا. یہ تو سمپل تھیوری سمجھا رہا ہوں, دعا کے ذمہ نہیں. سب سے اتھینٹک اصول سرکار کی بارگاہ میں صحابہ موجود ہیں, سرکار کے غلاموں کا, محبت کرنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے. اب سرکار کے ساتھ کس کی کتنی محبت ہے یہ آج کے دور میں بڑے بڑے عاشق ملتے ہیں, بڑے بڑے سرکار کے غلام, بڑے بڑے کمال کے لوگ ملتے ہیں. آج کے دور میں جب سرکار سامنے جلوہ فروز ہوتے تھے تو اس وقت شاہ کا کیا پوزیشن ہوتی ہوگی. جس طرح ہم نے حضرت سیدنا بلال حبشی کا ذکر کیا تھا, اور یہ میں نے شروع میں آپ کو سمجھا کے رکھا ہوا ہے کہ کیوں ہم ذکر کرتے ہیں ان ہستیوں کا, صرف اس لیے کہ بھئی تیرا تعلق سرکار دینا. جب ہم تیری بات کریں گے نا بابا تو راضی ہوئے ورنہ سرکار کی خوش ہو جائے گا. میرے غلام کا, میرے عاشق کا ذکر کر رہے ہیں تیری نسبت کی وجہ سے, میرے تعلق کی وجہ سے, میری محبت کی وجہ سے, سرکار خوش ہو گئے سادہ کام ہو جائے گا. بس یہ ہے ہمارا ذکر کرنے کا مقصد. تو سرکار کی بارگاہ میں ارشاد کا ذکر ہو رہا ہے. اب جس طرح ہم نے ذکر کیا نا حضرت بلال کا, ایک اور عاشق ہے, بڑا کمال کا عاشق ہے. یہ آج تقریب چل رہی کبھی کوئی موضوع سے ہٹ کے اجداری چلا دیتی ہے. زمانہ اس نام سے انہیں یاد فرماتا ہے نا, وہ نام ہے حضرت سیدنا اویس کرنی. جب ان کا ذکر چلا نا سرکار کی بارگاہ میں, سرکار کی چشمان مبارک سے آنسو, واہ میرا اویس. یعنی ایک ہے کہ ہر صحابی, ہر اخبار میں آنے والا غلام یہ کہتا ہے کہ سرکار میرے آقا, میری محبت. اگر سرکار فرما دیں کہ وہ میرا, تو پھر تو بات بھی بن جاتی ہے نا. وہ اویس وہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا فرما رہے ہیں کہ وہ میرا اویس. وہ دیوانہ کیسا ہوگا, اس کی محبت کیسی ہوگی, کتنی محبت لگی ہوگی سرکار کی محبت کے اندر اس بندے, وہ کیا چیز ہوگا. اچھا پھر سرکار فرما رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے. اب
اپنا جس میں اطہر پہ پہنا جانے والا وہ کریمانہ لباس وہ عطا کر کے فرما رہے ہیں یہ دینا اویس کو عطا لے لیے. ایک ہے کہ میں نے کہا کہ ساری زندگی غلام یہ کہتا ہے کہ میرے آقا محبوب کا ذکر کرنا ہر محب کی اپنی محبت کا تقاضا ہے. لیکن ایک ہے کہ سرکار فرمائے کہ وہ میرا پھر اس کا مقام تو بنتا ہے نا. اب اویس وہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا فرمائے میرا اویس وہ میرا اویس. اور سرکار فرما رہے ہیں حالانکہ سرکار سیدنا صدیق اکبر بھی ہے آپ نے انہیں نہیں فرمایا. عثمان غنی بھی ہے ان کو نہیں فرمایا. باقی عائشہ بھی ہے ان کو نہیں فرمایا. عمر پاک اور علی پاک سے فرمایا تمہاری ملاقات ہوگی. یہ لباس اسے دینا اسے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا ہے. ذرا غور فرما یہ دعا اتنا سوکھا کام ہوتا پھر گویا کہ میرے آقا نے بتا دیا ہے میرے غلاموں یہ جو بخشش والے معاملات تم سمجھتے ہو نا یہ تو میرا دیوانہ ہوا ہے اس کی کروا لینا. یہ میری محبت نے اسے یہاں تک کا مقام دے دیا. یہ تو وہ بھی کام کروا لے گا. ارے علی سے کام کروانا ہے تو کوئی کام بھی تو لے کے آؤ نا. ہاں ہاں مولا علی پاک اپنے اس کمال کے کمرے پاک جہاں دربار لگاتے تھے نا وہ باقی جامع مسجد میں بیٹھے ہیں خشک ٹکڑے پانی کے اندر بہو کر کھا رہے ہیں. ایک اجنبی مسافر چلتا پھرتا آیا اس نے وہ منظر جو دیکھا کہ علی المرتضیٰ خشک ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھا رہے ہیں. ایک روایت کے اندر الگ بھی ملتا ہے کہ ایک افروٹ تھا وہ افروٹ کے کوشش کر رہے تھے. اس نے آ کے پوچھا جی میں نے علی المرتضیٰ سے ملنا ہے. آپ نے فرمایا آنے والے تو بتا کام کیا ہے. میں ہی علی. اس نے کہا سرکار جان دیو میں اس علی کو ملنا ہے جنہیں خیبر ایک ہاتھ نال چکیا سی. اس کے سکیاں روٹیاں کھا رہے ہو یا اخروٹ توڑ کے کھا رہے ہو. سرکار میں اس علی کو ملنا ہے. اس کے تصور میں کیا تھا کہ آپ کی کمال کی طاقت. آپ نے فرمایا وہ بلیا علی میں ہی ہاں. سرکار نے اے دیکھا کہ وہ دیکھا. یہ منظر جو میں دیکھ رہا ہوں اور وہ جو منظر میں نے سنا ہے اور حقیقت بھی ہے سرکار وہ کیا اور یہ کیا. فرمایا اے ساری جسمانی غذا ہے اور ساری روحانی غذا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. کیا میں نا کہ فرما رہے ہیں کہ کوئی ساری خوراک پر نہ جا جتنی خیبر ہے تو ہو ہی ہے. ہاں اگر کوئی بڑا کام ہے تو وہ علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں لے کے چلتا. سرکار عمر پاک کی بارگاہ میں لے کے چلتا. یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہے نا گویا کہ سرکار نے بتا دیا یہ تو میرا اویس بھی کروا لے. اور عمر پاک کو فرمایا کہ آپ کی ملاقات ہوگی. تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے. یہاں میں اساکر کو اٹھا کے دیکھ آپ نے کم و بیش 10 سال خلافت فرمائی ہے نا. ہر سال آپ مکہ پہنچتے ہیں حج کے لیے. آنے والے حاجیوں کو جمع کرتے پوچھتے ہیں تم نے کوئی اویس ہے. بڑی تفصیل سے جواب ہوتا تھا اس کا. ٹائم چونکہ تھوڑا رستے نہیں جاتا. آپ پہلے پوچھتے کوئی کرم سے آیا ہے. پھر پوچھتے کوئی قبیلہ مراد سے آیا ہے. پھر وہ بستی پوچھتے. پھر پہلے ہے کوئی اویس. ہر سال کوئی نہ ملتا. ایک سال کی قسمت تھی اویس کی
वैस पहुंच गया हज के लिए। जब इसी तरह अमीर मोमिनीन ने पूछा, आपका कजन था, वो मौजूद था, उसने कहा जी मैं जानता हूँ उस वैस को, वो तो दीवाना है, सरकार आप क्यों पूछते हैं? तो आपने फरमाया ये बता वो कहाँ है, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ उस वैस को। तो वो कहने लगा सरकार मैं अर्ज कर रहा हूँ वो तो दीवाना है, देखिए लोग हरम में बैठकर नमाज के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो मिना में हाजियों के ऊँट चढ़ा रहा है। आपने सरकार अमीरुल मुर्तज़ा को साथ लिया कि आओ, जो करीम आका ने बताया था ना वो टाइम आ गया, हमारा मजलूमा मेहमान मिल गया। कशा कशा अमीरुल मोमिनीन सरकार उमर पाक और सरकार अमीरुल मुर्तज़ा पाक जब पहुंचे ना, तारीख का ये जुमला है कि ऊंट खुद ब खुद चल रहे थे और वैस अल्लाहु अकबर कहते नमाज पढ़ रहा। अब जब देखा कि नमाज पढ़ रहा है, बैठ गए, उन्होंने सलाम फेरा, जब देखा सलाम दुआ हुई, मुसाफा हुआ, आपने पूछा कौन है? शायद आजकल से पीरानी मुस्लिम मेरी गल समझ आए। आज हर बंदा अपना काम थोड़ा बढ़ा चढ़ा के जी मैं फला हूँ जी, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, मैं वो हूँ, पता नहीं क्या हूँ, होता कुछ भी नहीं है। वो उवैस जिसका मकाम सरकार ने बताया, जब सरकार उमर पाक ने पूछा तो वो उवैस अपने आप को बढ़ा के नहीं पेश कर रहा, छुपा के पेश कर रहा है। कहता है सरकार मैं तो एक मुसाफिर हूँ। तो तू कौन है? सरकार मैं राही चरवाहा हूँ। देखते नहीं उठ चलते पहले मेरे लोगों का फादर हूँ। सरकार ने पूछा नाम बता, कहने लगा अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। सरकार उमर पाक से जब वो अपनी से कहते हैं निकलने वाली गुफ्तगू कर रहे थे, तो सरकार अमीरुल मुर्तज़ा ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन तुसी ठहर जाओ थोड़ा, या मैं भी जनाब को गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने एक ही सवाल रखा, तुझे तेरी माँ की कसम वो नाम बता जो तेरी माँ ने रखा था। अब वैसे जब सुना, कहा मुझसे क्या खता हो गई, क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? मैं तो भाग भाग के शहरों से वीरानों की तरफ आता हूँ, आप कौन हैं जो इतनी बारीक बीनी से छान फटक कर रहे हैं? सरकार अमीरुल मुर्तज़ा ने फरमाया तूने पहचाना नहीं, ये अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब है और मैं अलीयुल मुर्तज़ा हूँ। कदमों में गिर पड़े, सरकार मैं कहाँ, आप कहाँ? गलती की माफी चाहता हूँ, मैंने नहीं पहचाना। कहा तू वैसे है ना, आंखों में आंसू आ गए, हाँ सरकार तू मैं वैसे। आप कहाँ मुझे तलाश कर रहे हैं? उन्होंने फरमाया हमें आका ने फरमाया था कि वैसे मिलना। अच्छा बंदा हो, ताल्लुक जिसकी तरफ मैं अक्सर तवज्जो दिलाता हूं, गुलामी हो, मोहब्बत हो, रिश्ता हो सरकार के साथ, वफा वाला, अदा वाला, गुलामी वाला, मोहब्बत वाला, इताअत वाला, ताज़ीम वाला, तो फिर सरकार यूं करम फरमाते हैं। जब सरकार ने अपना करम वाला जुब्बा लिबास दिया था ना, तो फरमाया था देखना तो ऐसे एक बार बीमार हुआ था। हालांकि सरकार के साथ वैसे मुलाकात नहीं हुई, हाँ सरकार के साथ वैसी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सरकार फरमा रहे हैं उमर अली देखना एक बार वैस बीमार हुआ था, उसके बाजू पे एक सफेद रंग का निशान होगा, उस बीमारी का निशान है। औरतें का उस नबी का कलमा पढ़ दिया कि रब गैर देखियो भी जा रहा है कि मेरा कौन सा गुलाम किस दर्जे में है, वो जिस्मानी हो के रूहानी, उसकी कैफियत भी सरकार जानते हैं और उसकी मोहब्बत भी जानते हैं कि कितना मेरा आशिक है। जब उमर भागने वाले ने हाथ को बढ़ा जरा हाथ दिखाओ, अर्ज की सरकार क्या हुआ? फरमाया हमें आका ने बताया था कि वैस के हाथ
پہ ایک سفید رنگ کا نشان ہوگا. دیکھا تو وہ نشان موجود ہے. اور ذرا ایک دسو سرکار کتنے دسیا سی کہ اویس کے ہاتھ پہ نشان ہے. کیونکہ میں کہا کہ میں نبی غیب جانتا ہے کہ کئی نے پیٹ درد وغیرہ کی پرابلم آ جاتی ہے. ہاں جبکہ میں ایسا کہہ رہا ہوں نا کہ اگر لفظ نبی کا معنی ڈکشنری میں دیکھ لیں گے تو بحث کا ٹینشن ہی جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے گا. کہ نبی کہتے ہی اسے ہے کہ جو چھپی بات بتاتا ہے. لفظ نبی کا معنی ہی یہی ہے. عربی لغت اٹھا کے دیکھیے جسے ہمارے بچوں کے ہاں ڈکشنری کہا جاتا ہے جو معنی بتاتی ہے کتاب اس کو پڑھ کے دیکھیے. نبی کے یوں تو کئی معنی ہیں جن میں ایک یہ بھی معنی ہے کہ جو غیر کی خبر بتائے وہ نبی ہوتا ہے. اور سرکار فرما رہے ہیں دیکھنا اویس کے بازو میں ایک سفید رنگ کا نشان ہوگا. دیکھا تو وہ نشان موجود ہے. اویس کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ میں کہاں, میرا ذکر کہاں, میری بات کہاں. میری بات بھی سرکار کی بارگاہ تک پہنچی ہے, میری ذات بھی سرکار کی بارگاہ تک پہنچی ہے. واہ اویس تیری عظمت کو کروڑوں سلام. جب وہ سرکار کا لباس دیا نا تو سرکار کا پیغام بھی عطا فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا تھا میرے غلام اویس کو کہنا میری امت کے گناہگاروں کی بخشش کی دعا کرو. ارے پگلے جس دعا کو آپ سمجھ کے بیٹھا ہے, جس دعا کے لیے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, سرکار فرما رہے ہیں کہ میرے اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے. اور سرکار کا اپنا عمل تو میں نے شروع میں بتا دیا نا کہ سرکار نے خود کوئی موقع جانے نہیں دیا جہاں میرے آقا نے دعا نہیں فرمائی. یہ جتنی دعائیں آپ کو کتابوں میں ملتی ہیں کہ نیا لباس پہنو تو یہ دعا, یہ تو علی فروز مسجد کے صحابہ خطیب بھی تو نہیں لکھی کہ سواری پہ بیٹھو گے تو یہ دعا, اچھا صبح اٹھو گے تو یہ دعا, شام کے سونا لگے تو یہ دعا, لباس پہنو تو یہ دعا, کھانا کھاؤ تو یہ, دودھ پیو تو یہ, اچھا یہ کام کرو تو ایسے یہ دعا مانگنا. یہ جو ساری دعائیں آپ کو ملتی ہیں یہ سرکار سے منسوب ہے کہ سرکار نے خود عملاً کر کے بتایا کیا میرے گناہگار امتیوں دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے اور عبادت کا محض دعا ہے. اب سرکار فرما رہے ہیں کہ میرے اویس سے کہنا کہ دعا کرے. اور وہ اویس قیامت کا منظر ہوگا, اویس کا تو وہاں پڑے گا اس دیوانے کا, اس مجذوب کا, کہ وقت کے دامن اتنا قائم ہوتا نہیں ہے. میں باوجود کوشش کے ہر بار تھوڑا 5 سال میں نکل جاتے ہیں میرے ہاتھ سے. میں بھی اویس کی سیرت کی طرف نہیں جا رہا کہ اویس کیسا تھا, اویس سے کردار میں نہیں جا رہا کہ اویس کا کردار کیسا تھا, عمل میں نہیں جا رہا کہ اویس کا عمل کیسا تھا, پہچان اور تعارف میں نہیں جا رہا کہ اگر کوئی آدمی اویس کو تلاش کرنے چل پڑے, تلاش کرتے 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 کئی مہینوں کے بعد اویس کو چار دریا کے کنارے ملے, اویس وضو کر رہا ہو اور پیچھے 6 فٹ یا 8 فٹ کے فاصلے پہ وہ جانے والا سلام کرے پہنچ کر اور اویس جواب بھی دے, اس کا نام بھی بتائے, اس کے باپ کا نام بھی بتائے. وہ اویس اور وہ کہے اچھا ہون پہ ملاقات ہو گئی ہے, اگلی ملاقات جنت چاہیے ہوئی. ہاں وہ اویس حکم اکثر کہتا ہوں نا ساڑھے وہ نہیں میرے کچھ نہیں کر دیا. ہاں ہاں الحمدللہ ہمارے وہ ہیں جو سرکار کی غلامی کے صدقے اللہ کے کرم کے اوپر بڑا کچھ کر جاتے ہیں. اور اویس کا جو ملک ہے یہ قیامت کی ہولناکیوں کے منظر میں تاریخ کا یہ جملہ موجود ہے کہ جب پل صراط پہ اویس پہنچے گا اپنا حساب کتاب دے کے نامہ اعمال کھلوا کر جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر جب جانے لگے گے نا, بالکل مین گیٹ پہ انٹر ہونے لگیں گے تو وہاں انہیں روک لیا جائے گا. اویس پوچھے گا اب کیا ہو گیا, میں تو سارا حساب دے آیا ہوں, میں تو نامہ اعمال بھی کروا کے آیا ہوں, میں تو نیکیوں کا سارا حساب کتاب لے کے آیا ہوں, یہ دیکھو اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, یہ دائیں ہاتھ میں مجھے ملا ہے نا, یہ میرا نامہ اعمال ہے. کہا
جائے گا اویس تجھے تیرے جانے کے لیے نہیں روکا کہ تو نہیں جا سکتا. پھر کیا معاملہ ہے اویس؟ ذرا یہ بھی تو دیکھنا یہ کتنی مخلوق خدا کھڑی ہے. اویس تیری ایک نگاہ کا کمال ہے، زبان تیری ہلتی ہے شب دن کی ہو جاتی ہے. تو ایک دیکھتا جا، ہاتھ اٹھا کے ان کی بخشش کے لیے دعا کرتا جا. جدھر جدھر تیری نگاہ جائے گی آج رب کا کرم ہوگا، وہ سارے بخشے جائیں گے. وہ اویس، اور سرکار خود فرمائے کہ میرے اویس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے گا تو خدا کے لیے اپنی زندگی میں دعا کو لازم شامل کر لے. اور جن جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ سب کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے. وما کے بعد میرے نہایت واجب احترام حضرت و دوستوں عزیز ساتھیوں حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام ہماری عاشق ذات کے لیے جو ساری کائنات میں خالق ذات ہے، مالک ذات ہے، رازق ذات ہے، ساری کائنات کو بنانے والی بھی وہی ذات ہے، چلانے والی بھی وہی ذات ہے. ہر سانس کے ساتھ تعریف و تسبیح حمد و ثنا اسی ذات میں لائق. عبادت کا ایک ایک رکن، ایک ایک جز اسی ذات کے لیے. بندہ مومن جب بھی عبادت کی غرض سے کھڑا ہوتا ہے تو قیام اسی ذات کے لیے، رکوع اسی ذات کے لیے، سجدہ اسی ذات کے لیے، اور جب دامن پھیلا کر دعا کرتا ہے تو اسی ذات کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے. یہ جبین پیشانی، یہ ماتھا جب بھی جھکاتا ہے، نکالتا ہے، زبان حال سے پکار اٹھتا ہے سبحان ربی الاعلی، تو یہ اسی ذات کے لیے دعا ہے کہ اللہ ہر قسم کی پریشانی سے، ہر دکھ سے، ہر بیماری سے، موجود یا آنے والی تنگی تکلیف زمینی یا آسمانی یا آفات و بلیات سے اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، اللہ سرکار کے صدقے سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. سب پریشان حالوں کی، ہر قسم کی پریشانیاں، چاہے وہ گھریلو ہوں، چاہے بچوں کی ہوں، چاہے فیملی کی ہوں، کاروبار کی ہوں، لین دین کے معاملات ہوں، اللہ سب کے معاملات کو آسان فرمائے. درود اس کریم محبوب نبی کی ذات پر کہ جس ذات کے صدقے اللہ نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا. ہم گزشتہ جمعہ مبارک پر گفتگو کر رہے تھے اتفاقاً دعا کے حوالے سے. آج چونکہ اس ماہ مقدس یعنی صفر المظفر کا یہ پہلا جمعہ ہے تو یہ جو مہینہ ہے اس کے بارے میں عوام الناس کہ دل و دماغ میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ سفر کے اندر جو ہے وہ بڑی بیماریاں ہوتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتی ہیں، اندھیریاں آتی ہیں. اگر وہ محرم میں آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ رب تو رب ہے، تو وہ جب چاہے جس گھڑی چاہے بارش دے دے، جس لمحہ چاہے روک دے. یہ توہمات جسے کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ نہیں کرنا، مکان نہیں بنانا، شادی نہیں کرنی، کہ یہ بڑے مشکل دن ہوتے ہیں، تنگی کے دن ہوتے ہیں، یہ اب بھی ایسی سائنسدان ہوتے ہیں. باقی دن سارے رب تھے. ہاں نسبت کے اعتبار سے مثال کے طور پر اب جمعہ ہے. اب جمعہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار ہے. اسی طرح اگر اور بھی کوئی نسبت ہے، رمضان کا کوئی دن آ گیا تو اس کو الگ سے نسبت ہے، میلاد کا دن آ گیا اس کی الگ نسبت ہے. وہ دنوں کی اپنی نسبت کے اعتبار سے ان کا اپنا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن باقی دن سارے اللہ کے.
تو آج چونکہ جب اس ماہ مقدس کے اندر نگاہ دوڑاتے ہیں نا کیلنڈر کے اوپر کہ کس چیز کے اوپر گفتگو کی جائے، کیا کیا اس کے اندر واقعات ہیں، تو آج کا دن حضور سیدی پیر مہر علی شاہ صاحب نے کانے مرزے کے مقابلے میں جو مباہلہ اور ہوا تھا علمی مقابلہ، اور وہ نہیں آیا تھا، وہ یہی مہینہ تھا اور آج کا ہی دن تھا اتفاق سے۔ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ تو کہتا ہے کہ ہم لکھیں گے دونوں فریق، تو مہر علی شاہ کہتا ہے کہ تو بھی اپنا قلم رکھ دے، میں بھی اپنا قلم رکھ دیتا ہوں۔ مہر علی کا ہاتھ نہیں، مہر علی کا قلم لکھے، اور وہ بغیر ہاتھ کے لکھے گا، حکم مہر علی دے گا اور میرا قلم لکھے گا۔ اور جب بات ختم ہو گئی نا، وہ نہ آیا، تو مریدین نے، دوست احباب نے، غلاموں نے پوچھ ہی لیا، سرکار یہ بات سمجھ نہیں آئی، اگر وہ آ جاتا یہ میدان لگ جاتا، یہ قلم ایسے ہوتا ہے نا کہ آج کئی دن ذہنوں میں یہ وسوسہ بھی نہیں کی۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے نانے کی عظمت کے لیے وہ دن تھا مہر علی کا، پنجابی بول کے فرمایا مجھ قلعے کے سر پہ زور نہ، تم تو قلم کی بات کرتے ہو، اس دن اگر وہ آ جاتا، اگر وہ مرزا کہہ دیتا کہ لکھنا تو بعد کی بات ہے قلم کا، مہر علی مردے زندہ کرنے ہیں تو مہر علی کو بھی کر کے فرماتے میں نے غلامی پاس سے کرنے تھے، یہ کوئی میرا کوئی کمال تھا، میں تو پیچھے والوں پہ زور پہ تھا۔ تو بات ہوتی ہے پیچھے مالکوں کی، جس کے پیچھے جتنی پاور ہوتی ہے نا، وہ اپنے اس پاور کے اوپر وہ اپنا شو کرتا ہے، طاقت دکھاتا بھی ہے۔ تو پھر اگر تھوڑا آگے چلیں تو مختلف اکابر بزرگوں کے عرس اس ماہ مقدس کے اندر بہت زیادہ آتے ہیں، ہر مہینے میں آتے ہیں، لیکن اس مہینے میں خاص کر مثال کے طور پر حضور سید داتا علی حجویری کا عرس بات ہے، ہم سب کے اساتذہ میں آتے ہیں، ہمارے ادارے کی بانی ہیں مفتی عبدالقیوم ہزاری صاحب، ان کا عرس پاک اتفاق سے اسی مہینے بلکہ کل کی ڈیٹ کو۔ تو پھر اگر تھوڑا آگے چلیں تو پھر حضور مجدد پاک کا عرس پاک، اعلیٰ حضرت کا عرس پاک، اس مہینے کو بڑی نسبتیں ہیں، مختلف اکابر اجلہ، ابھی بھی میں نے حضور شاہ سلمان توسیع غریب نواز کا عرس پاک ہے، ادھر مہار شریف کے اندر خواجہ نور محمد مہار شریف چشتیاں اور مختلف اکابر جن کے عرس، یعنی یہ وہ ہیں جو میں جانتا ہوں، اور کئی ایسے ہوں گے جو میرے علم میں نہیں ہوں گے، کیونکہ میں نے کبھی نہیں اپنے علم پہ دعویٰ کبھی نہیں رکھا، چھوٹا سا علم ہے میرے پاس، تو میں تو بھی طالب علم ہوں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ جب بندہ رسول اللہ کا باادب غلام بن جاتا ہے، اللہ کے حکم کو مان لیتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے، ایک وقت آتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے تحت، کہ زندہ ہوتا ہے تو وہ رب کا ذکر کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، رب کے ذکر کو پھیلاتا رہتا ہے، خود بھی کرتا ہے، لوگوں کو اس سے بھی کرواتا ہے، خود بھی اللہ اللہ کرتا ہے، لوگوں سے بھی اللہ اللہ کرواتا ہے، خود بھی اللہ کی ذات کی معرفت کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس کے محبوب نبی کی غلامی کے اندر رہتے ہوئے۔ پھر جب وہ دنیا سے جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جانے کے بعد ہی، تو زندہ ہوتا ہے تب بھی اسے مقام مل جاتا ہے، اور جب چلا جاتا ہے تو پھر اس کو ایسا مقام ملتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو پھر میں تمہارا چرچا کروں۔ اب حضور سیدی داتا علی حجویری کو اس دنیا سے ظاہری
حیات کے ساتھ تشریف لے گئے، اس بار 980 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ یہ جو عرس آ رہا ہے اس چہلم پہ، یعنی 18، 19 اور 20 صفر، یہ عرس 980واں عرس آ رہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، دعوت فکر یہ ہے، سوچ یہ ہے کہ اتنا وقت گزرنے کے بعد، اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد، قریب قریب جسے ہوتا ہے کہ ہم میں سے کسی نے اس کو بھی نہیں دیکھا کہ جس کے کسی خاندان کے بڑے نے بھی ان کو دیکھا ہو، چاہے جائے کہ کوئی ڈائریکٹ ملاقات کا یا ان کے کسی شیخ مرید کا کوئی احوال پتا چلے نہیں، بلکہ اتنا وقت بیچ میں سے گزر گیا ہے کہ ہم میں سے چاہے عمر 100 سال ہی کیوں نہ ہو، اگر 100 سال کا بھی آج کا کوئی انسان لگا لیا جائے تو پھر بھی 800، 90 سال، 80 سال ہو گئے۔ کوئی ایسا آدمی نہیں ملا اس کے خاندان میں سے، چاہے آگے تیسری نسل ہی کیوں نہ ہو، کہ جس نے ان کو دیکھا ہو، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہو، صحبت ملی ہو، لیکن ذکر ان کا دن بدن بڑھتا جاتا ہے، چرچا ان کا دن بدن بڑھتا جاتا ہے۔ اگر آج سے 10 سال پیچھے دیکھیے، آپ کا عرس اس چوڑے وسیع پیمانے پر نہیں ہوتا تھا جس پر آج کل ہوتا ہے، اور آنے والے 10 سال بعد دیکھیں گے اس سے اور بڑھ جائے گا۔ یہ کون کرواتا ہے؟ حالانکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں، غربت کی کیا کیفیات ہے، معاملات کیا ہیں، لیکن آپ بھی یہی، میں بھی یہی دیکھنا کیا بنتا ہے۔ کیوں کہ یہ ہے وہ فاذکرونی اذکرکم، کہ جب بندہ رب کو راضی کرتا ہے، رب کی رضا کے لیے جدوجہد کرتا ہے نا، اپنا آپ رب کے بتائے ہوئے اصول و قواعد و ضوابط کے اندر ڈال لیتا ہے، اس کے محبوب نبی کی غلامی کے اندر ہر آن، ہر لمحہ، ہر سانس وقف کر دیتا ہے نا، تو پھر اس کی زندگی میں یہ گھڑی آ جاتی ہے۔ اللہ جبریل سے فرماتا ہے کہ جب جبریل کو رب بلاتا ہے نا تو جبریل حاضر ہوتا ہے، رب فرماتا ہے جبریل میرا فلاں بندہ، ہاں مالک میں پہچان لیا۔ رب فرماتا ہے جبریل میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ مالک تو بے نیاز ہے، تو جو مرضی آئے کرے، تجھے کون پوچھ سکتا ہے؟ تیری ذات تو کریم ذات ہے نا، تجھے کس نے پوچھنا ہے، روکنا ہے، ٹوکنا ہے؟ تو کسی کو نہ جواب دے ہے، نہ کسی کے سامنے کوئی رائے، کوئی مشورہ، نہ کوئی کسی قسم کی حدود و قیود ہے، تو بے نیاز ذات ہے۔ رب فرماتا ہے جبریل میں تو بے نیاز ہوں، پر جس کا ذکر کرنے لگا ہوں نا، سن تو صحیح آگے کیا کہتا ہوں۔ مالک حکم فرما، رب فرماتا ہے سن جبریل میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا مالک۔ رب فرماتا ہے جبریل تو بھی اس بندے سے پیار کر۔ اب ذرا غور کرنا، رب کا حکم ہو جبریل کو تو اٹھا کی خیال ہے جبریل ساڑھے بڑھ گئے، یہ سن پہلے ٹائم اذان دی آواز بھی آئے تھے پھر بھی نہ پہنچی ہے۔ فرشتہ گناہ نہیں کرتا، غلطی نہیں کرتا۔ لبیک یا ربی میں حاضر مالک، تیرا حکم بجا رہا ہوں، میں بھی اس سے پیار کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، اب بات مکمل ہو گئی۔ رب فرماتا نہیں جبریل جاؤ ذرا مشرق والوں میں اعلان کر دے کہ فلاں بندہ جو ہے اس سے رب فرماتا ہے کہ میں پیار کرتا ہوں، مجھے اس نے حکم دیا، میں جبریل اعلان کرتا ہوں کہ میں بھی پیار کرتا ہوں۔ اے مشرق والوں تمہارے لیے بھی حکم یہ ہے رب کا کہ تم بھی میرے فلاں بندے سے پیار کرو۔ مالک ختم ہو گئی بات، فرمایا نہیں، ابھی تو صرف مشرق والوں کو کہا ہے، جب مغرب والوں کو بھی کہے۔ جب مغرب والوں کا اعلان ہو گیا، مالک اب کہا شمال والوں کو بھی اعلان کر دے، جنوب والوں کو بھی اعلان کر دے۔ اچھا مالک یہ صرف اس وقت، اس گھڑی، اس لمحے والے ہیں
قائم قیامت کی صبح تک آنے کے لیے سب کے لیے اعلان ہے۔ کئی گھر بیٹھ کے مفتی بن گئے ہیں جی، وہ کس طرح؟ تو میں بتاتا ہوں اللہ کے بندے، جب اللہ کے خلیل نے کعبۃ اللہ تعمیر فرمایا تھا نا، عرض کی مالک گھر تو میں نے بنا دیا، اب کیا کرنا ہے اس کو آباد کرنے کے لیے؟ تو رب نے کہا پیارے آواز لگا دے رہے ہیں مالک، یہ پہاڑوں کے اندر گھرا ہوا مکان ہے، یہ جگہ ہے، آبادی قریب قریب کوئی نہیں ہے، میں یہاں سے آواز لگاؤں گا تو میری تو آواز ان پہاڑوں کے درمیان میں دب کے رہ جائے گی، میری آواز کون سنے گا؟ تو رب نے کہا پیارے خلیل آواز لگانا تیرا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ اب جب اللہ کے خلیل نے آواز دی نا، علماء سے پوچھئے جنہوں نے عالم ارواح میں، یعنی جس کی روح نے بھی لبیک کہا، وہ پہنچ رہا ہے، صدیاں پہلے بھی جا رہے ہیں اور صدیاں بعد بھی جائیں گے، آتے جائیں گے، اسباب رب بناتا ہے تو چلے جائیں گے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کون انہیں سناتا ہے، یہ رب کا نظام ہے۔ اسی طرح اب یہ جو آ رہے ہیں نا، انہیں کوئی آ کر نہیں کہتا کہ داتا صاحب کے ساتھ پیار کرو، ہاں کم از کم میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ آپ کو مسجد میں آ کر کسی نے کہا ہو کہ داتا صاحب چلو داتا صاحب جا کر داتا صاحب پیار کر لیا، ہاں ضرور ہو سکتا ہے، کئی بیچارے پریشان ہوتے ہیں، نہیں جی وہ اس طرح ہو گیا جی، اس طرح ہو گیا جی، وہاں یہ ہوتا ہے وہاں یہ ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندے دور تک گیا ہی نہیں، ہاں یہ بھی قطار کوئی نہ سمجھے کہ ہم کسی غلط بات کی، غلط کام کی حمایت کرتے ہیں نا، میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارا کام ہوتا ہے اوپر سے حق بیان کرنا، اگر وہاں کوئی نشہ آور چیز بیچتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، نشہ کرواتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، داتا صاحب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، داتا صاحب کی تعلیمات کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں اسی طرح جتنے باقی یہ دائیں بائیں مختلف شہروں میں بازارات کے اوپر میلے کے نام پر خرافات ہوتی ہے، کوئی کتے لڑاتا ہے، کوئی گھوڑے دوڑاتا ہے، کوئی ناچ ڈانس گانے کرواتا ہے، اس سے اللہ کے ولیوں کی یہ تعلیمات نہیں ہے، ہاں ذہن میں رکھنا، ولی کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ یہاں کتے دوڑاؤ گھوڑے دوڑاؤ اور سب کچھ اکٹھا کر دو نا، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی صحبت میں جا کر بیٹھو، جس کے چہرے کو دیکھو، جس کا دیدار کرو، جس کی زیارت کرو تو خدا یاد آتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے، اور اس کے پاس بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ گناہوں کے اندر کندر میں اترا ہوتا ہے، زندگی کے غموں میں مارا ہوتا ہے، جب کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں آ جاتا ہے، اللہ کے نیک بندے کے قرب میں اٹھنا بیٹھنے لگتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کی عادت کو چھڑوا کر نیکوکاروں کی طرف لے آتا ہے، ہاں ولی وہ ہوتا ہے، صرف ٹوپیاں بدلنے والے کا نام ولی نہیں ہوتا، یونیفارم چینج کر دینے والے کا نام ولی نہیں ہوتا، میں قتل مخالفت نہیں کرتا، ہر ایک اپنا رنگ ہے، اپنا انداز ہے، لیکن ولی وہ ہوتا ہے جو ٹوپیاں نہ بدلے دل بدلے، ہاں گناہگار آیا، خطاکار آیا، سیاہکار آیا نا تو پھر اس کی بارگاہ میں بیٹھے اٹھے تو وہ خدا کا ولی بن جائے، اللہ کا دوست بن جائے، نمازی بن جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، پھر تو ولی بنتا ہے، پھر تو مانا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور حضور سیدی تحریر نواز کی کرامات ہے نا، اکثر آج پڑھتے یہ کتنے نکل آتے ہیں بیچ میں، ایک بات یاد رکھیں، داتا صاحب کا جو مقام ہے میرے بیان کرنے سے بلند کوئی نہیں ہوگا، اور اگر استغفر اللہ میں آپ کی شان میں کوئی بے ادبی اور گستاخی کرنے بیٹھ جاؤں یہ میری اپنی بدبختی ہے، ان کا تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں اللہ کے بندے سوچ تو صحیح ذرا، تو کہاں کس ذات کے بارے میں، کس بندے کے بارے میں سوچ رہا ہے، منفی پراپوگنڈا کر رہا ہے، ذرا سوچ تو صحیح کل کیا بنے گا۔
ہاں یہ سرکار کے نواسے ہیں، حسنی حسینی سید ہے، ہاں اصلی سید ہے۔ اور پھر علم، حلم، زہد، تقوی، عبادت و ریاضت، ہر چیز میں اپنی مثال آپ ہے۔ ایک ہوتا ہے کرامت جی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اللہ والوں کے ہاں کرامت کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک اللہ کے نیک ولی کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، ان کی بڑی تعریف سنی تھی، چرچا سنا تھا، شہرت سنی تھی، آ گیا، سرکار آپ سے ایک کام ہے، عرض کرنی ہے۔ فرمایا بول۔ سرکار مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے 10 دن اپنے پاس اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے۔ آپ نے فرمایا کام بتا۔ نہیں سرکار بس میں چاہتا ہوں میں 10 دن آپ کے ساتھ رہوں گا، شرط میری یہ ہے کہ دن رات آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھ ہمارے یہاں کبھی انکار نہیں ہوتا، لیکن کوئی کام بھی تو ہوتا تو پتہ چلتا۔ نہیں سرکار بس یہی میرا کام ہے، بس آپ اتنی مہربانی کر دیں کہ دن رات جہاں آپ کھانا کھائیں وہ مجھے وہی کھلائیں، جہاں آپ سوئیں مجھے بھی وہی سنائیں، جہاں آپ رہیں مجھے بھی وہی رکھیں اپنے ساتھ۔ اب کہہ سکتے تھے بھئی یہ میری پرائیویسی ہے، وہ میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے، میری ڈیوٹی ہے، لیکن اللہ کے ولی تھے وہ ہماری طرح اس سے نہیں دیکھتے تھے، اس سے دیکھتے تھے۔ فرمایا اچھا تیرا کام اگر اس طرح ہوتا ہے تو بیٹھ جا۔ اپنے پاس بٹھا لیا، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، رات بھی، اپنے حجرہ پاک میں لے گئے، یہاں بیٹھ جا، یہ جا نماز ہے، یہ میرا بچھا ہوا ہے، اگر تو نماز کے لیے کھڑے ہونا، رات کو جاگنا ہے تو بچھا لے، سونا ہے تو ادھر لگا سو جا۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن پورے ہو گئے۔ 11ویں دن کہنے کا سرکار کو یہ چھٹی دے دی، اجازت دے دی، میں جاؤں گا۔ میں برخوردار چلا جا، پر تو نہ آتے کچھ بتایا تھا، میں جاتے کچھ بتا رہا ہے۔ عرض کی سرکار بتاؤں کیا، میں نے بڑی تعریف سنی تھی، آپ کی شہرت سنی تھی، چرچا سنا تھا کہ آپ بڑے اللہ کے ولی ہیں، بڑے پہنچی ہوئی بزرگ ہستی ہیں، میں آیا سی تھوڑی کوئی کرامت دیکھ۔ فرمایا پھر کوئی دیکھیے؟ نہیں جی میں پھر کوئی نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا اچھا تو 10 دن میرے ساتھ رہا ہے، میں نے دیکھی جھوٹ بول دیا، نہیں میں نے دیکھی فراڈ کر دیا، نہیں دھوکھا کر دیا، کسی دن جھوٹا وعدہ کر دیا، کسی کا دل توڑ دیا، کسی بھی امانت میں خیانت کر دیا، کسی بھی معاملات کے اندر ڈس ہانسٹی کا استعمال کرتے ہوئے جی نہیں۔ آپ نے فرمایا پگلیا ہو کے تو قیامت خوش رہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ کردار ختم ہو گیا، اعمال ختم ہو گئے، پاپا پہنچے بس جتنا جبہ چورا ہے بابے پیچھے پہ ہو، جبہ کمبا دستار بڑی ہے نا بچ کوئی ہے رب جانے۔ ہاں یہ میری قوم کا المیہ ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں خدا دے بندے سبزی لے جاؤ اسے 4 دکانہ چیک کر دے، دودھ لینا ہو تمہیں پتا ہوتا ہے کہ فلاں گوالے کا فلاں کتے کا دودھ صحیح ہے نہیں، فلاں پانی ڈالتا ہے فلاں کا صحیح نہیں ہوتا، اور آپ نے دوائی لینی ہو تو آپ کو پتا ہے کس میڈیکل اسٹور سے 2 نمبر ملتی ہے، کہاں سے اصلی ملتی ہے۔ فروٹ لینا ہو تو 4 روپیے چھان پھٹک کے لیتے ہو۔ آپ دین کو سے دین لینا ہے جس سے شریعت محمدی کا راستہ پوچھنا ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں، کوئی کوالیفیکیشن نہیں، کوئی کرائیٹیریا نہیں، جیڑا آیا ٹھیک ہے بابا جی، پھر نتیجہ کی نکل رہا ہے، بابا کہتا ہے جو ہے نیا ڈبل کریے، وہ پھر ڈبل ہوتا ہے، پھر بابا بھی ٹرپل ہو جاتا ہے۔ وہ پیچھے بیٹھ کے سارے ہوتے ہیں، یہ سارے مولوی ہے جی ہوتے ہیں، پیر ہے جی ہوتے ہیں، میں کہ برخوردار لالچی بھی ہے جی ہوتے ہیں۔ تو ہٹا جڑا نا نظر انتخاب ایک غلط سے کہ تم نے پہلے پوچھا ہی تو کہاں سے آیا ہے۔ ہاں حضور سید غوث اعظم آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھو، اگر کسی کو پانی کے اوپر چلتا دیکھ لو
ولی نہ من لینا پہلی نظر ہے، فقیر درویش نہ مان لینا، پہلے یہ دیکھنا ہوتا چہرہ مہرا ہوتی ظاہری وضع قطع ہے، یہ میرے نانا جان کی سنت کے مطابق ہے، اتنے پھر عمل دیکھنا، کردار دیکھنا۔ ہاں سرکار کی بارگاہ میں ایک بندے کا ذکر ہوا کہ جی بڑا اچھا فرمایا، تم کیسے اس کی دوائی لیتے ہو؟ کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کیا تم نے اس کے ساتھ کاروبار کیا ہے، لین دین کیا ہے؟ کیا تم نے اس کے پاس امانت رکھوائی ہے؟ نہیں جی۔ تو فرمایا تو تمہیں کیا پتا یہ کون ہے؟ کردار نماز کا نام نہیں ہے، کردار روزے کا نام نہیں ہے، کردار سفر کا نام نہیں ہے، کردار اعمال کے ساتھ جو چیزیں چلتی ہے نا، ریلیٹڈ ہے کہ معاشرے کے لیے یہ کیسا ہے۔ فرمایا یا تو تم اس کے ساتھ پڑوس میں رہو، تمہیں پتہ چل جائے گا یہ کیسا ہے، یا تم اس کے ساتھ کاروبار کرو تمہیں پتہ چل جائے یہ کیسا ہے، یا اس کے ساتھ لین دین کرو تمہیں پتہ چلے یہ کیسا ہے، پھر تم گواہی دے سکتے ہو کہ یہ کیسا ہے۔ ساڈا تے کی حال ہے، دیکھ دے بابا بس ٹوپی ٹوپی اے لمبی چوڑی ہے، بس وچ کی ہے تیرا بچار ہے خدا کے لیے۔ اب حضور سیدی داتا علی حجویری جن کی کتاب ہے کشف المحجوب، وقت کے ولی یہ کام ہے، حضور خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جو کتاب ہے نا، جنہوں شیخ نہیں ملتا انہوں کتاب پڑھ لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیا میں کہ جڑے آپ زندہ ہونے والا کلام بھی ترتیب دے نال انج زندہ ہوتا ہے، انہوں نے قلم سے نکلیا ہے کہ جملہ ہی زندہ ہے۔ اور کون نہیں جانتا کہ آپ افغانستان غزنی سے چل کر یہاں آئے، تب یہاں پر آپ کی فیملی کا کوئی ممبر نہیں تھا، کوئی منزل متعین نہیں تھی، جہاں کوئی انعام و اکرام نہیں بٹ رہا تھا، ہاں نہ وراثت، نہ کوئی جاگیر، نہ کوئی کوٹھی، نہ بنگلہ۔ آئے اس وقت لاہور کا حال یہ تھا کہ یہاں ایک غیر مسلم جادوگر حکمران تھا، اس کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں پہ ظلم و ستم کرتا تھا، کچھ حکمران تھا اور کچھ جادوگر تھا، ہندو تھا، رائے راجو نام تھا اس کا۔ اب جب آپ تشریف لائے، میں کیونکہ ساری تفصیل میں نہیں جاتا، وقت تھوڑا ہوتا کہ میں نے صرف مختصر سا آپ نے جب آ کر اس شہر لاہور کے پرانا جو 12 دروازوں کے اندر لاہور تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بیرون پارٹی گیٹ، یہاں آپ نے اپنا پڑاؤ فرمایا، قیام فرمایا، 1 دن 2 دن 4 دن، جیسا کہ آپ کے علم ہے وہ مشہور دودھ والا، لوگ دیکھ جا رہے ہیں، دودھ صبح بھی لے کے جا رہے ہیں، شام بھی لے کے جا رہے ہیں۔ پوچھا بھی یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہمارا گورنر ہے، ہمارا حاکم ہے، ہمارا اس بادشاہ ہے رائے راجو، یہ اس کے پاس ہم لے کے جاتے ہیں۔ فرمایا کتنے پیسے دیتا ہے؟ پیسے کیا، جگہ ہے، مفت لیتا ہے، یہ تو ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اب فقیر کا کام کیا ہوتا ہے، ولی کیا کرتا ہے؟ قلندر لاہوری کا جملہ مجھے اکثر یاد آتا ہے کہ پیر صاحب بیٹھے سی، ایک مرید آیا یا کہ انہیں 5 روپے دے نذرانہ پیش کیا تو کہتا ہے پیر صاحب دعا کرو، آج کل کو حالات ٹھیک نہیں، مقروض ہو گیا 100 روپے کا۔ علامہ اقبال کو نہ رہا گیا، وہ مرید تے چلا گیا دے کے 5 روپے دے نذرانہ، اقبال ہنستے کہتا واہ پیر صاحب تسی بڑے پہنچے ہو۔ پیر صاحب کہتے کی ہویا؟ کہتا سرکار آیا سی تے 100 دسی جی گیا تے 105 دا مقروض ہو کے گیا ہے، ایڈے پہنچے ہوئے سارے کو پیر بھی ہیں۔ وہ اقبال کہنے لگا تڑپ کے پیر صاحب کیا یہ اچھا ہوتا، وہ جو 5 دے رہا تھا پلے سے 5 دیتے، کہتے پتر وہ 100 دا کام از کام اتھوں نکل کے 95 لاتے ہو، پھر تو مزہ آتا، پھر تو سمجھ میں آتی کچھ دیا ہے۔
ہوں تو تسی لیا ہی لیا پیر صاحب، تسا کی دیتا ہے اسے؟ افسوس کے ساتھ فقیر وہ نہیں ہوتا جو حالات کے ساتھ چل پڑے، فقیر وہ نہیں ہوتا جس کی نظر آنے والوں کی جیبوں پہ ہو، آنے والے کے لباسوں پہ ہو، آنے والوں کی شکلوں پہ ہو کہ یہ آیا کی لے کے آیا، جائے گا تو کی دے کے جائے گا۔ فقیر وہ ہوتا ہے کہ آ جا، تو اگر تو خالی ہاتھ آیا ہے تو تیرا دامن بھر کے بھیجے گا۔ ہاں فقیر وہ ہوتا ہے ہر ایک آنے والے کو وہ اپنی بارگاہ میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، طریقہ بھی بتاتا ہے، اور اپنا تعارف نہیں کرواتا، بات کرتا ہے تو یا اس کے محبوب نبی کی یا مالک رب کی بات کرتا ہے۔ اب جب آپ بیٹھے نا، بات چلی، ان لوگوں نے بتایا اب فقیر کا یہ کام ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے وہ پیسے بھی نہیں دیتا؟ کہا جی ایک تو پیسے نہیں دیتا، اگر نہ دودھ دے تو وہ جادو کی طاقت پہ ہمارے جانوروں کو بیمار کر دیتا ہے کہ ان کے تھنوں میں بجائے دودھ آنے کے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، اس لیے ہم مجبور ہیں کیا کریں۔ چاہیے نصیب داتا صاحب بھی کہتے حالات دیکھنے چاہیے نے، میں تو مسافر ہوں، میرا کہ میں ساتھ دے آئے تھے۔ فقیر یہ نہیں دیکھتا۔ ہاں آپ نے فرمایا یہ ظلم ہے، اور فقیر کے ہوتے ہوئے ظلم نہیں ہوتا، اور اس ظلم میں فقیر شامل نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا اس طرح کرو، آج یہ دودھ مجھے دے جاؤ۔ وہ جس مائی صاحبہ سے یا جس آدمی سے آپ نے فرمایا انہوں نے ہاتھ باندھ کر اس کی سرکار دے دوں کہ اسی دے دیتے ہیں، ساری ایک ہی ٹینشن ہے، ساڑھے جانور کا کی بنے گا، شام جو بدھ کا کی بنے گا۔ آپ نے فرمایا جاؤ آج میرے نال سودا کر۔ تمہیں پہلے تو پیسے بھی نہیں ملتے تھے نا، تو جاؤ ان پر دودھ بھی ڈبل ملے گا۔ قسمت جب فقیر کے ہاتھ لگ گیا، اسی انتظار میں شام پڑی، دودھ دو ہاتھ واقعہ تھا، اگر صبح اس جانور نے 2 کلو دیا تھا تو شام کو 4 کلو ہو گیا۔ وہ شام کو پھر اٹھایا تو آپ کے پاس سرکار آپ کی زبان سے جو جملہ نکلا تھا پورا ہو گیا۔ وہ ایک کو دیکھا، دوسرے کو تیسرا، تیسرے کو چوتھا، وہ 3-4 دنوں کے اندر وہاں جب ربیع لگ گیا، جو وہاں 1000 بندہ پہنچتا تھا وہاں رہ گیا 300، 700 یہاں آ گیا۔ اب اس کو فکر لگی یہ کیا ہوا، میری کرسی ہل رہی ہے۔ اب وہ بھاگا بھاگا آیا۔ یاد رکھنا ایک تو وہ حکمران تھا، دوسرا جادوگر تھا۔ اب آ کر کہنے لگا یہ جگہ چھوڑ دیں، یہ شہر چھوڑ دیں، یہاں سے نکلے، آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ پگلے اسی تے بڑی دیر دے انہاں دے وارثاں کہ جنہاں نوں مسیتاں وچ کسے نے ٹکن نہیں دتا، خانقاہ وچ کسے نے عزت نال نہیں ٹکن دتا۔ ہاں سر نہیں جھکائے، انہوں نے کردار سے گردنیں جھکائی ہے۔ ہاں ہمیں اپنے اعمال میں کوئی نہیں ہے، نہ کوئی ہم قابل ہیں، ہم گناہگار، خطاکار، سیاہکار سے بندے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے جنہاں دے نال ساڈی نسبت ہے نا، اتنا ہمیں یقین کامل ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھ میں تو یہاں سے جانے کے لیے نہیں آیا، تو اپنا بندوبست کر۔ اب ذرا سوچنا، ایک طرف اکیلا تنے تنہا درویش فقیر ہو، ایک طرف پوری سرکاری مشینری ہو، گورنر کھڑا ہو، اس کے وزیر مشیر سارے ہر بارے کھڑے ہو، کیا کیفیت ہوگی؟ لیکن فقیر جو ہوتا ہے ولی وہ ڈرتا نہیں ہے۔ ہاں میرا ڈر جائے تو وہ ولی نہیں ہوتا۔ اس نے کیا کیا، اپنی وہ سلطنت جو ہر کارے کے پیچھے سیکٹری وزیر مشیر سی، انہوں نے سامنے ایک کرتب دکھایا، ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ اب یہاں میں تقریر ختم کرنے لگا، یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں پورا 1 ہفتہ۔ اگر تم میں سے، ہم میں سے، مجموعی طور پر میں جملہ چینج کر دیتا ہوں، ہم میں سے اگر اللہ ہماری قسمت میں کر دیتا، ہمارا نصیب اتنا اچھا ہوتا کہ میں اور آپ ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوتے دیکھنے والوں میں سے ذرا غور سے بتانا، مجھے اگلے جمعے تک سوچ لیں، میں اور آپ کس کو ولی مانتے ہیں؟ یہ ہے میری
کا آج کا کامن سینس. ایک پرانا لباس ہے گدری زمین میں بچھی ہے, اس پہ ایک اللہ کا ولی تنے تنہا بیٹھا ہے. ایک طرف پوری ریاست ہے اور پوری سلطنت کے اختیارات بھی ہیں, اور اس سے اوپر جادو کی طاقت یہ ہے کہ وہ اس ہوا میں اڑ رہا ہے. ہن سوال دیکھن آ جاتے ہے کہ اتنا بھی نگاہ دے اندر ولی کے ہے کیا زمین پہ بیٹھا جو بظاہر مسافر بھی ہے, جو بظاہر اجنبی بھی ہے, جس کی بظاہر تاریخ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے, جس کے بارے میں کنفرم 100% ابھی یہ دعویٰ بھی نہیں پہنچا تھا کہ یہ سید زادہ ہے, جس کے بارے میں ابھی تک یہ بھی کنفرم رسالت نہیں آیا تھا کہ یہ افغانستان سے آیا ہے, غزنی سے آیا ہے, یہ ابوالفضل کا مرید ہے, جس کی کرامات ابھی نہیں آئی تھی, جس کا تعارف نہیں آیا تھا, اکیلا تنے تنہا موجود ہے. ایک طرف پوری مشینری کھڑی ہے اور اس سے اوپر جادو کی طاقت میں, کیونکہ میری قوم 10 روپے کے نوٹ کو 100 کر کے لٹی جاتی ہے. ایک بندہ ہوا چھوڑ رہا ہے. سوچنا یہ ہے کہ ہماری نگاہ میں ولی کون ہوگا, کیا زمین پہ بیٹھنے والا اڑنے والا؟ اسی پہ اتفاق کروں گا, وقت نکلتے آ رہا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعہ میں یہیں سے آگے ہم گفتگو شروع کریں گے اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جب تک یہ زندگی کی سانسیں ہیں اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت اور غلامی میں زندہ رکھے, اور اسی پہ اللہ کا فرمائے.